اور میں بڑی خواہش رکھتا تھا کہ عمران خان صاحب جو کچھ 9 مئی 2023 کو ہوا اسے کنڈیم کرتے. شکر الحمدللہ انہوں نے کل رات کو اوپنلی میڈیا کے سامنے بڑے دبنگ انداز میں جو ہم چاہتے تھے کہ وہ کریں انہوں نے کر دیا. اور انہوں نے خود کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے جو لوگ اس میں انوالو ہیں. تو یہ بہت خوشائند بات ہے, کیونکہ پہلے تو وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں تقریباً اس کی حمایت ہی کر رہے تھے. چیف جسٹس صاحب کے کہنے کے باوجود انہوں نے اعلانیہ اسے کنڈیم نہیں کیا, بلکہ اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ آئندہ مجھے پکڑیں گے تو پھر یہی کچھ ریئیکشن آئے گا. بھائی آپ کی محبت میں کوئی غیر قانونی کام جائز نہیں ہو جاتا. اب جو آپ نے موقف اڈاپٹ کیا ہے یہ بہت اچھا موقف ہے. پلس انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل جماعتوں کو مل بیٹھ کے سولوشن کی طرف جانا چاہیے. تو بھائی یہ بات تو ہم کتنے عرصے سے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ سب سے زیادہ ہارڈ لائن عمران خان صاحب لیتے ہیں پولیٹیکل جماعتوں کے اگینسٹ. یعنی وہ غیر مسلموں کے ساتھ تو بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ, لیکن وہ کہتے ہیں میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. لیکن اب الحمدللہ انہوں نے گرین سگنل دیا کہ میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو میرا خیال ہے اب جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جو حکومت میں, ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان کو پرانے بیانات کے اوپر آر دلائیں اور اس کے اوپر کرٹیسائز کریں کہ بھئی اب آپ کسی ویک گراؤنڈ پہ گئے ہیں اس وجہ سے آپ مذاکرات پر آمادہ ہوئے ہیں. یہ باتیں چھوڑیں, پھر تو آپ کے پرانے دعوے سارے کے سارے جھوٹ نکلیں گے جو آپ کہہ رہے تھے یہ مذاکرات پہ نہیں آتے. اب وہ آئے ہیں تو اب میرا خیال ہے مل بیٹھ کے مسئلوں کو حل کیا جائے اور الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ جلد از جلد جو بھی فائنل ہوتی ہے, اکتوبر میں کروانے ہیں بھلے کوئی مسئلہ نہیں, اگلے سال اکتوبر میں کروانے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کنسنسس کے ساتھ کریں اور کسی بھی ایک جماعت کو اس طریقے سے سنگل آؤٹ نہ کریں. میں تو شہباز شریف صاحب سے پولیٹیکل اختلاف رکھنے کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں کافی مصالحت والا معاملہ موجود ہے. مجھے آج بھی ان کی وہ تقریر یاد ہے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے, عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, بڑے جوبن پہ تھے, اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پہ کھڑی تھی. تو وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ آئے خان صاحب ہم مل کر چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی لکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی جماعت دوسری جماعت کے اوپر بلیم نہ کر سکے. ملک کی ایک پالیسی مشترکہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کی چلے تاکہ کوئی بھی پارٹی حکومت پہ آئے تو وہ پچھلی گورنمنٹ کو بلیم نہ کر سکے. لیکن خان صاحب اس وقت بڑے وکھرے جہاں میں تھے اور وہ کسی کی سنتے نہیں تھے. چلیں شہباز شریف صاحب کو میں کہوں گا کہ آپ نے وہ کام نہیں کرنا جو خان صاحب نے کیا تھا. اس وقت آپ کا اپر ہینڈ ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کی پشت پہ کھڑی ہوئی ہے, ساری جماعتیں بھی اکٹھی ہیں. اگر عمران خان صاحب مذاکرات پر آمادہ ہوئے ہیں تو میرے خیال ہے پرانے غصے بھلا کر ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. اور یہ جو آپ بار بار مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر 9 مئی یوم سیاہ کے نام سے ایڈورٹیزمنٹ چلا رہے ہیں, یقیناً ہمیں بھی بہت زیادہ دکھ ہوا اس معاملے میں, بہت زیادہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو گراف تھا وہ کافی حد تک گر گیا اس واقعے کے بعد. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بہت غلط ہوا. اور میں نے جو یہ بھی بات کی تھی کہ جو معصوم بچے انہیں معاف کیا جائے, میں اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ اگر آپ ان کے ان بڑوں کو جو اس وقت ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا تعلق طاقتور اداروں اور حلقوں کے ساتھ ہے, انہیں سزا نہیں دے سکتے تو چھوٹے بچوں کو جنہوں نے مور اٹھا لیا, کسی نے کوئی چیز اٹھا لی, بس وہ ٹھیک ہے, وہ معافی نامہ اپنا ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیں, انہیں چھوڑ دیں. ہاں جو ماسٹر مائنڈ ہے جنہوں نے بڑے آرگنائز طریقے سے ایسا معاملہ کیا, جو آپ لوگ خود بھی کہہ رہے ہیں وہ 40-50 بندے ہیں, ٹھیک ہے ان کے اوپر مقدمات چلائیں اور آئین اور قانون کے مطابق انہیں ضرور سزا دیں. لیکن عوام الناس جو ہے وہ جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے 7,000 بندہ اندر کیا ہوا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی غلطیاں اداروں سے بھی ہوتی رہی ہیں, باقی پولیٹیکل جماعتوں سے بھی ہوئی ہیں. میرے خیال ہے درگزر کی روش اختیار کرنی چاہیے. ہاں جو عادی مجرم ہیں, کلپرٹ ہیں, جو اس میں سرغنہ ہے اور واقعی وہ اس میں انوالو ہیں, انہیں ضرور سزا دیں. وہ تو بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ڈیٹرنس ہوگی اس کی وجہ سے. شہباز شریف صاحب چونکہ ایک اس حوالے سے سافٹ ان کی اپروچ ہوتی ہے ہمیشہ, تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا, پرائم منسٹر ہیں آپ, بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کروائیں. اور یہ جو بار بار ٹی وی پہ اشتہار چل رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے مجھے تو یہ مطلب فیل ہوا کہ جس طرح کوئی مستقبل میں کوئی کسی
طریقے سے شاید پی ٹی آئی کو کھوڑے لائن لگانے کے لیے پوری کے پورے اس طرح کے حالات و واقعات پیدا کیے جا رہے ہیں، تو ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ دیکھیں مشرف صاحب کتنے مضبوط ڈکٹیٹر تھے، اور وہ کس طرح کہتے تھے کہ جی بے نظیر اور نواز شریف کی سیاست میں نے قیامت تک کے لیے دفن کر دی ہے۔ لیکن دیکھیں اسی عوام نے نواز شریف صاحب کو تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنایا، بے نظیر بھی اگر زندہ رہتی تو ان کے بھی چانس تھے، ان کے ساتھ تو وہ حادثے والا معاملہ ہو گیا۔ تو اس طرح کو کسی کی سیاست ختم نہیں کر سکتا۔ بھٹو کو اسیسینیٹ کرنے سے کوئی ان کی سیاست ختم نہیں ہوگی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے سندھ میں ایک بھٹو دیا ہے اور اب کے پی میں بھی ہم ایک بھٹو دے دیں، اور ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں وہ آپ کو پتا ہے دوستی بھی آخری حد تک نبھاتے ہیں اور دشمنی بھی، اور دلیری بھی ان پہ ختم ہے۔ مجھے پٹھانوں کی دو چیزیں بڑی پسند ہیں، ایک ان کی سادگی کہ بڑی سے بڑی پوسٹ پہ ہوں، شلوار قمیض پہننے میں، سادہ لباس پہننے میں کوئی آر نہیں محسوس کرتے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹی پوسٹ والا بندہ بھی اگر ان کا آ جائے اس کے ساتھ پشتوں میں بات کرتے ہیں، کوئی آر محسوس نہیں کرتے، کوئی لینگویج بیریئر نہیں رکھتے، اور رشتہ دار امیر ہوں غریب اکٹھے بیٹھ کے ایک جگہ کھانا کھاتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور دوسری ان کی عادت مجھے دلیری والی پسند ہے، بشرطے کہ یہ چیزیں ڈیٹریکٹ نہ ہو۔ تو میں نہیں چاہتا کہ ہم عمران خان صاحب کی شکل میں پٹھانوں کو ایک بھٹو دے دیں اور پھر ہماری آنے والی نسلیں اس کو بھگتیں۔ اور یہی بات میں نے اس وقت بھی کی تھی جب نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا گیا تھا، اور عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ بڑا اچھا ڈیسیژن کیا، لوگ تو کرٹیسائز کرتے ہیں، عمران خان صاحب بھی بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے غلط ڈیسیژن نہیں، بالکل صحیح ڈیسیژن کیا تھا، ورنہ پھر نواز شریف کی شکل میں پنجاب کو ایک بھٹو مل جانا تھا۔